جب ہم ایسوسیشن میں آتے ہیں یہ ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے، استعفے ہمارے جیب میں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ ہم رولز کی بات کر رہے ہیں، ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے نظام کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، ہم کرپشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پہ اگر ہمیں کوئی نوکری سے نکالتا ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ جو ہے 1300-1400 لوگ بھی ہیں، تو چیف سیکرٹری صاحب کو یہ بہتر پتا ہے۔ میرا نام عبدالمالک کاکڑ ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں بلوچستان سول سیکریٹریٹ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے کامریڈ یونس زیری صاحب پریزیڈنٹ ہے بلوچستان سول سیکریٹریٹ سٹاف ایسوسیشن، اور ان کے ساتھ صدیق کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے عہدیدار ہے آفیسر ایسوسیشن کے کیبنٹ کے، اور ساتھ خالق داد رند صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سٹاف ایسوسیشن کے عہدیدار ہیں۔ آفتاب جبل صاحب میرے کیبنٹ کا ساتھی ہے، اور میرے رائٹ پہ ظہیر بلوچ صاحب جنرل سیکرٹری ہے بلوچستان سیکریٹریٹ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن کا، اور ان کے ساتھ حاجی عارف شاہوانی صاحب عہدیدار ہے ایسوسیشن آفیسر ایسوسیشن کا، نجیب سرفراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے عہدیدار ہے آفیسر ایسوسیشن کا، اور واجد علی ہزارہ صاحب یہ بھی آفیسر ایسوسیشن کا عہدیدار ہے، اور سردار عمر گشکوری صاحب ہمارے آفیسر ایسوسیشن کا فوکل پرسن ہے۔ اور حال میں ہمارے سارے آفیسرز تشریف فرما ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز صحافیوں، الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے دوستوں، میں عبدالمالک کاکڑ، صدر بلوچستان سول سیکریٹریٹ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن، آپ کو اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے موجودہ سسٹم عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ آج بھی ہم 19ویں صدی کے ایک انگریز کے غلامانہ طرز حکمرانی میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے براہ راست عوام کو کسی قسم کا فائدہ میسر نہیں۔ عوامی نمائندگان مکمل طور پہ ضلعی انتظامیہ کے ماتحت ہو چکے ہیں، جبکہ ضلعی نظام اور بیوروکریسی میں تبدیلی اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج اس پریس کانفرنس میں اس کا مقصد صرف اور صرف BSS کیڈر یعنی بلوچستان سیکریٹریٹ سروس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بلوچستان بیوروکریسی میں 2 کیڈر وجود رکھتے ہیں، ایک بلوچستان سیکریٹریٹ سروس جسے BSS کہتے ہیں، اور دوسرا بلوچستان سول سروس یعنی BCS، جبکہ پنجاب، سندھ اور KPK میں ایک ہی کیڈر اور اسے PMS کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پاس آفیسرز جب بلوچستان میں تعینات ہوتے ہیں تو ان کو دیگر صوبوں اور بلوچستان کے ڈائنامکس میں فرق کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اس وقت بھی پاس آفیسرز اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ بلوچستان میں صرف ایک سروس گروپ اور وہ BCS وجود رکھتا ہے۔ یہاں ہر قسم کے پوسٹنگز BCS کیڈر کو دی جاتی ہے، جبکہ BCS یعنی BSS سیکریٹریٹ گروپ کے اپنے سیکریٹریٹ کے اندر اپنے حقوق حاصل نہیں۔ BSS کے پوسٹوں پر BCS کے افسران تعینات کیے جاتے ہیں۔ BCS کو اہم عہدوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ BSS کیڈر کے وقتاً حکومت وقت کو ان ناانصافیوں پر اپنا موقف پیش کیا۔ آخری بار اکتوبر 2020 میں تاریخی احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس کے بعد صوبائی حکومت نے 24 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے حتمی رپورٹ پیش کی۔ اس جامعہ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سیکریٹریٹ کیڈر کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ BSS کیڈر کے ساتھ کے افسران رولز کے مطابق پروموٹ اور تعینات ہو سکتے ہیں، جبکہ فیلڈ افسران تعداد میں کم ہونے کے باوجود فیلڈ پوسٹنگ، جس میں تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر اور کمشنر کی پوسٹوں پر تعینات ہونے کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ کی پوسٹوں پر بطور سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری تعینات ہوتے ہیں، جو کہ رولز کے خلاف ہے۔ کمیٹی نے واضح طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیکریٹریٹ کیڈر کے افسران بھی فیلڈ میں تعینات ہو سکتے ہیں، اور سیکریٹریٹ میں بھی ان کا شیئر کی تعداد کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگست 2021 میں صوبائی کابینہ نے مذکورہ رپورٹ منظور کیا، لیکن 1.5 سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ برس ہم نے 16 جون کو سول سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کی تھی،
جس میں میڈیا کے توسط سے حکومت وقت کو آگاہ کیا تھا، مگر صوبائی کابینہ کے فیصلے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یعنی فیصلے صوبائی کیبنٹ کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد یہاں پہ رکاوٹیں ہیں۔ 2 سال سے مختلف اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیے، اپنے تحفظات اور خدشات سے بارہا آگاہ کیا، مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ دریسنا عدالت میں کیسز چلتے رہے، جہاں حکومت کا موقف پیش کرنا SNJD اور چیف سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 6 ماہ سے پیراوائز کمنٹس، یعنی عدالت جب ڈپارٹمنٹ سے ان کی اوپینین مانگتے ہیں اسے پیراوائز کمنٹس کہتے ہیں، 6 ماہ سے معزز عدالت کمنٹس مانگ رہے ہیں حکومت سے، لیکن محکمہ باہر کے ایک ملازم کے زیر اعتاب ہے اور جو لکھے اس پر من و امن عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مذکورہ شخص کو بھی فی الفور اس کے اپنے محکمہ بھیجا جائے اور اس کی جگہ اچھے آفیسر تعینات کیے جائے۔ معزز صحافی حضرات، فیلڈ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جو کہ سیکریٹریٹ کیڈر سے تعلق رکھتا ہے، افسران کو سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی، انہیں دفتر تک فراہم نہیں کیا گیا۔ اس رویے کو برداشت نہیں کر سکتے، انہیں سہولیات کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تفویض کی جائے۔ سیکریٹریٹ میں ہمارے پوسٹوں پر نن کیڈر ملازمین بٹھائے گئے ہیں، انجینئرز اور دیگر محکموں کے ٹیکنیکل بندوں نے ہمارے پوسٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ پر سینکڑوں ملازمین یہاں سیکریٹریٹ میں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیکریٹریٹ ملازمین OSD ہے، انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات سے ہمارے ملازمین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نان کیڈر، ٹیکنیکل اور اٹیچمنٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو سیکریٹریٹ سے نکال کے انہیں اپنے محکموں میں بھیجا جائے تاکہ ان کے محکمے بھی سفر نہ کرے۔ اس بابت ہم نے اعلیٰ حکام کو کئی بار زبانی تحریری طور پر آگاہ کیا، لیکن اس عمل پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ انتہائی اہم اسکیم گوادر امپلائیز سوسائٹی کی فائل بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ یہ تمام معزز فورمز سے پاس ہو چکا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم موجودہ سسٹم میں بہتری، ریفارمز، نظام میں شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس چاہتے ہیں۔ ہم BSS کے ساتھ ناروا سلوک اور دوہرے معیار کو قطعاً نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں عرض کرتے ہیں کہ حکومت صوبائی کابینہ کے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے اور SNJD اس کا فی الفور نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ہم حکومت کو آج سے، یعنی آج جمعرات سے 5 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں۔ اگر ہمارے دیرینہ مطالبات نہیں مانے گئے تو سیکریٹریٹ کے تمام افسران دفاتر سے بائیکاٹ کریں گے۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ والسلام۔ عبد المالک کاکڑ اور صدر بلوچستان سول سیکریٹری۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اربن پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو سیکشن آفیسر کا چارج دیا ہے، یعنی یہ بہانہ بنایا کہ SO صاحب جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کی کمی ہے، سیکشن افسر نہیں ہے، میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے QDA سے لا کے ادھر بٹھا دیا ہے۔ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر خود فائل بناتا ہے، خود پروپوزل دیتا ہے، جس کو رولز کا، جس کو سیکریٹریٹ مینول کا، جس کو رولز آف بزنس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انجینئر ہے۔ وہ فائل بنا کے بیچتا ہے، سیکریٹری سے منظوری لیتا ہے اور اس کے اوپر منسٹر صاحب کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ جو ان کا دل چاہتا ہے اس چیز، مطلب من پسند سکیموں کی منظوری، من پسند سکیموں میں تبدیلی، اس قسم کے کام جو ہے۔ اب اگر آپ وہاں پہ ایک سیکشن آفیسر بٹھاتے ہیں، وہ ایک منسٹر کی مرضی پہ یا ایک سیکرٹری کی مرضی پہ نہیں چلے گا، وہ قواعد کو دیکھے گا، رولز کو دیکھے گا، وہ سب اس فائل میں کوٹ کرے گا، اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جائے گا، پھر سیکرٹری سے منظوری ہوگا۔ تو ایک چین آف کمانڈ ہے۔ جب جو اٹیچ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا، یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک ایگریکلچرسٹ کا سیکرٹریٹ میں کیا کام ہے؟ اس کا مطلب ایک جو سینس جوڈیشل مائنڈ ہے، آپ اس سے سوچیں کہ جس بندے نے ایگریکلچر پہ کام کرنا ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے 2-3 بندوں کے ہاتھ ہے اور اپنی مرضی سے اور اپنے خواہشات سے پورے محکمے کو چلا رہے، اور جو رولز پہ چلنے والے افسران ہیں اس کو کھڈے لائن کیے ہوئے۔
समाज को मुतासर कर रहे हैं, क्योंकि बगैर मराद के वहाँ पर कोई जाना चाहता है, इसमें तो कोई ना कोई इनके जो है वो है मतलब है या कोई इनका इसमें फायदा है। दूसरा ये कि अमेरिका की तर्ज हुक्मरानी जो है ये अंग्रेजों की तर्ज हुक्मरानी, आप कौन से तर्ज हुक्मरानी बेहतर समझते हैं? पहले सवाल का जवाब, जो अटैच मुलाजमीन है देखिए इसमें कोई शक नहीं है वो हमारे भाई है। अटैच डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय सेक्रेटरीट में पोस्ट होते हैं तो वो जो अटैच महकमे है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टरेट कॉलेजेस ऑफ ये हेल्थ डायरेक्टरेट है, एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट है, वहां के मुलाजमीन जब सेक्रेटरेट में काम करते हैं तो वो ऑफिस भी सफर होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बंदा जिस पोस्ट के लिए और जिस ऑफिस के लिए भर्ती हुआ है उसको आप वहीं पे पोस्ट करें। और अंग्रेज का जो आपने कहा तर्ज हुक्मरानी, सर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इसका मैंने इसलिए जिक्र किया है, आप कोयटा को छोड़ के, बल्कि कोयटा भी आप साफी हजरात को बेहतर पता है, कोयटा के अलावा आप जाके देख लिए डिप्टी कमिश्नर साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब कितने बजे ऑफिस आता है, कितना टाइम वो ऑफिस में बैठता है, कितने साइलिन को दिन को वो सुनता है, कितने लोगों के केसेस निपटाता है। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, मैं ब्यूरोक्रेसी को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हमारे बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफी और जो जुल्म और जो महरूमिया हो रही है उसमें हम इसके बराबर के शरीक है। हम अभी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, साफ बात है, आज इस फोरम पे मैं इस चीज का एतराफ कर रहा हूं कि हमारे अफसरान हम फील्ड में इसलिए जाते हैं कि हमें पैसा पसंद है, हम चेन को देखते हैं, हमें गरीब लोग जो है याद नहीं आते। आप सर्वे करें, आप अभी कॉल मिला है, आपके रिपोर्टर्स मौजूद है कि कितने बजे एक डिप्टी कमिश्नर साहब ऑफिस आता है। चमन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, चमन का डिप्टी कमिश्नर आज भी इस वक्त आज के डेट में आप जाके पता करें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो कुर्सी लगा के बरामदे में बैठा हुआ है, जबकि वहां पे ऑफिस जो है वो प्राइवेट लोगों को मिले। और एक बराए नाम 100 कॉल्ड साफी, आप नाराज ना हो, अगर वो वाकई साफी है तो वो सहाफत करे, जैसे आप प्रेस क्लब में बैठते हैं, आपका एक ऑफिस है, आपका एक डेकोरम है, आपके एसओपीज है। क्या आपको डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कोई कमरा मिला है? वहां एक सहाफी को जो है कमरा मिला है और एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास कमरा नहीं है, उसके गनमैन सहाफी के पास है। जब एडीसी ने डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो जनाब डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आप रिपोर्ट करें, वापस सेक्रेटरीट जाए। उस एडीसी ने फिर चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन लिखा, चीफ सेक्रेटरी ने उसका एक्सप्लेनेशन किया कि आपने रूल्स की खिलाफवर्जी की और आप क्यों जो है डायरेक्ट मुझे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने एडीसी को क्यों नहीं लिखा है। तो वो एडीसी कहां जाए, वो ज़ाहिर एसोसिएशन के पास आएगा और हम एसोसिएशन इन हालात में सख्त से सख्त इकदाम उठाएगी। मलिक काकड़ साहब, ये जो सारे आपने आज लिखा है, ये तमाम आपके जो मुश्किलात हैं, जो आपने अभी तस्लीम भी किया कि आप खुद भी उसमें शामिल हैं, आप लोग 100 से ज्यादा ऑफिसर जो है नैब में मतलूब में अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं, ठीक है। एक बंदा सीएम हाउस में बैठा हुआ है, वो डीजीपीआर का पोस्ट भी होल्ड करता है, कोर्ट ने ऑर्डर भी किया हुआ है। डीजी सोशल वेलफेयर बेचारी कोर्ट के ऑर्डर लेकर 6-6 महीने 8-8 महीने घूम रही है, उसको उसकी पोस्ट नहीं दी जाती है। उसमें तो आप लोगों का किरदार है कि आप लोग आगे बढ़े, उनके उस हकूक की बात करें, उस वक्त आप लोग खामोश रहते हैं। क्या वजह है कि आज आप लोगों की खुद आप लोगों की मुफादात पे जद पड़ी है तो आज चीखते हैं आप? बिल्कुल सर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ फरमा है यहाँ पे, हमारे सीनियर साफी है। और आपका जो सवाल है, ये सवाल इस निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा तमांचा भी है और सर की बात को मैं इंडोर्स करता हूं। हमने यानी जो हमारी एसोसिएशन है, और एक बात उसमें चीफ सेक्रेटरी बकायदा उनकी सबकी सरपरस्ती पर, जाहिर चीफ सर, जब हमारे एसोसिएशन ने हमने एक ऐलान किया, हमने एक इनिशिएटिव लिया कि तमाम वो चीदा ब्यूरोक्रेट्स, वो अच्छे साख के अफसरान और एसोसिएशंस, आइए हम एक फ्रंट बनाते हैं, हम एक महाज बनाते हैं, उसमें पास ऑफिसर्स भी आ जाए, उसमें फील्ड के ऑफिसर्स भी आ जाए, उसमें सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स, बीसीएस ऑफिसर्स, एक एजेंडे पे हम इकट्ठे होते कि हमने शफाफियत को मयार बना के, इसको एक बेंचमार्क बना के, जो नेबज़दा अफसरान है, जो रिश्वत में मुलविस अफसरान है, या जो रूल्स और कवानीन को बाईपास करते, या जो सरकार जो इस वक्त गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए हर किस्म के कवानीन को तोड़ के पोस्टों में बैठे हुए, इन लोगों से भी बाइकाट करते। और जो मिनिस्टर साहिबान है, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्रेटरी हॉनेस्ट है, वो कहता है मैं अपने लेवल पे तो स्टैंड ले लेता हूं,
لیکن اگلے دن جا کے میرے شکایت لگاتے اور مجھے اس سیٹ سے ہٹا دیتے. یا تو مجھے کورٹ جانا پڑتا ہے اسٹے کے لیے, یا پھر یہ کہ میں وہ ایس ڈی بن جاتا ہوں. تو ہم نے ان سب افسروں کو یہ یقین دلایا کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے آپ کے جب تک ٹینیور پورا نہ ہو, آپ کے 3 سال جو ایک نارمل ٹینیور رکھا ہے وہ پورا نہ ہو, ایسوسیشن آپ کے بیک پہ ہے. تو سر اس کے لیے ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں ہیں. خاص کر ہمارے جو 21 گریڈ کے آفیسرز اور 20 گریڈ کے آفیسرز اس وقت او ایس ڈی بیٹھے ہوئے, انتہائی ایماندار ڈیڈ آنسٹ آفیسرز ہیں, وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو. تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں, لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی. ہم اپنے اس اسٹرگل کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے اور امید ہے. تھینک یو سر. میرا سوال ہے آپ سے جناب عالی, یہ بتائیں آپ کہ آپ خود کہتے ہیں, ایڈمٹ بھی کرتے ہیں, کرپشن آپ لوگوں میں ہے. اس کے علاوہ عزت مآب ہائی کورٹ میں آپ کے کوئی آپ کی سر گئے اتفاقاً میں بھی وہاں انٹروینر بن گیا سر. جونیئر لوگوں کو سینئر پوسٹ نہیں دی جائے, یہ عزت مآب عدالت عالیہ کا یہ حکم ہے. آپ کس حد تک اس میں گئے اور کس حد تک آپ جائیں گے؟ ایک طرف تو آپ اپنی کمزوری کہ جی کوئی ہمیں نہیں سنتا, تو آپ کے پاس وہ کون سا آلہ ہے اور کیا ذریعہ ہے ماں سوا اس کے کہ آپ عدالت میں جا کے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگائیں اور چیف سیکرٹری کو بھی پارٹی بنائیں اور چیف منسٹر کو بھی بنائیں, سیکرٹری ایس جے ڈی کو بنائیں. آپ اس کا جواب سر. اس میں جو سول سروس کی پوسٹوں پہ جونیئرز آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ پروموشنز ہوئے, ان پروموشنز کے بعد میں 2 حصوں میں آپ کا سوال تقسیم کرتا ہوں. ان پروموشنز کے بعد جو سول سروس پوسٹ ہے یعنی جو کیڈر پوسٹ ہے, اس پہ ابھی 2 مہینوں کے اندر تقریباً 150 کے قریب جونیئر آفیسرز جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کی جگہ جب پروموشن ہو گئے تو سارے سینئر آفیسرز آ کے انہوں نے فل کر دیے. اس وقت 19 گریڈ کے آفیسرز تک جو ہے وہ انتظار کر رہے کہ ان کو کوئی پوسٹ ملے, جس میں پہلے 18 گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہوا تھا. یعنی 18 والا اب 18 میں آ گیا ہے, 19 والا. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جس میں ہائی کورٹ کے باقاعدہ 2 آرڈرز بھی آئے, ہمارے جو انجینئرنگ یا ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, خاص کر CNW, ایریگیشن, PHE ڈپارٹمنٹ, ان محکموں میں یہ مسئلہ ابھی تک ہے, بلکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. تو اس پہ ہم نے اپنی سیکٹریز, ظاہر ہے ان کے اپنے ڈائریکٹریٹس ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, لیکن جو ہمارے سیکٹریز ہیں ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ برائے کرم جو سینئر ہے ان کو سینیارٹی کی بنیاد پہ آپ پلیس کریں. جب یہ آپ رولز پہ چلیں گے, جتنے بھی یہ خامیاں ہیں ہمارے خامیاں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی, کوالٹی آف سروس میں بہتری بھی آئے گی. اور جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اور اس وقت جو پوری سسٹم کو ایک مافیا نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, وہ بھی بے بس ہو جائیں گے. تو اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس میں واقعی ابھی تک نہیں ہوا ہے. جونیئرز ایس ڈی اوز کو جو ہے ایکسینو کے چارج دیے, اور وہ کس لے دیے ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے. تو اب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, مخالفت بھی کرتے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے ہیں. سر اچھا مالک صاحب, اس کے علاوہ میں صرف ایک بتا دوں کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں, ایسوسیشن بھی ہے, گورنمنٹ بھی ہے, سب مزے میں بچوں میں ہمارا تھا سرور خان مرحوم, وہ کہتے تھا سو مزے ہو سمجھے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب عالی ڈپٹی کمشنر رینک 19 گریڈ سے نیچے نہیں آ سکتا. نہیں بزنس میں 17 والے بھی بیٹھے ہوئے, 18 والے. اس پہ سر آپ بالکل جو ہمارا موقف ہے آپ وہی بیان کر رہے ہیں. سر ہم نے 3 دفعہ اس پہ مظاہرے بھی کیے سیکریٹریٹ میں کہ بھائی ایک بندہ 17 گریڈ کا ہے, آپ اس کو کم از کم 8-10 سال تو رہنے دو کہ وہ 17 گریڈ میں سیکھے, آفس کے معاملات دیکھے, لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے. جیسے ہی 17 ان کا پروموشن ابھی تک بورڈ میں کیس ہی نہیں گیا, اس کو ڈپٹی کمشنر کا چارج دیتے ہیں. آج جتنے ڈپٹی کمشنرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 4-5 سال ایکسپیرینس ہے. اب 4-5 سال والا ایکسپیرینس رکھنے والا ڈپٹی کمشنر وہ کیسے سروسز وہاں دے گا؟ اس کو نہ ہیلتھ کی پرواہ ہے, نہ اس کو ایجوکیشن سیکٹر کی پرواہ ہے, نہ وہ شہروں میں صفائی ستھرائی کو دیکھ رہا ہے. وہ صرف اور صرف اپنے 2 کمروں کے آفس تک محدود ہو چکا ہے. کمشنر صاحب جو ہے پورے ڈویژن کے بجائے صرف اپنے 2 کمروں تک محدود ہو چکا ہے, اور ایک مخصوص لابی ہے اور ایک چین ہے. جو چیزیں آ رہی ہے جا رہی ہے, میں زیادہ کھل کر نہیں بولتا ہوں, لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مخالفت میں جو ہے
अगलों का जो है वो ज़्यादा निकाल रहे हैं खामियां, लेकिन ये हम में है, हम इस तस्लीम करते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। असरनो मैं तो ये तजवीज़ देता हूँ हमने कि जो जिस तरह सेक्रेटेरिएट एक मरकज लेवल पे है, हर डिवीजन में एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। यहाँ सेक्रेटरी के नीचे स्पेशल सेक्रेटरी है, उसका कोई काम नहीं है स्पेशल सेक्रेटरी का। आप स्पेशल सेक्रेटरी को डिविजनल सेक्रेटरीट बनाए, वहां पे सेक्रेटरी को बिठाए, स्पेशल सेक्रेटरी बिठाए, लोगों को एक्सेस दे, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, लेवीज, इन सबको उनके मातहत करे, अवामी मसलों को वहां तक पहुंचने दे। आप देखते हैं कैसे रिलीफ नहीं आता है। ये जितने डेवलपमेंट के पैसे ये सारे करप्शन के नजर हो रहे हैं। पीएचडीपी में जितने भी स्कीमात आ रही है उन पे कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। तो एक डिविजनल लेवल का सेक्रेटेरिएट बनेगा, वहां पे डिविजनल डायरेक्टर्स बैठेंगे, वहां पे डिप्टी कमिश्नर्स बैठेंगे, एक मैकेनिज्म होगा, मॉनिटरिंग होगा। हम इन चीजों की तायद करते हैं और ये तब होगा जब हमारे एसोसिएशन और अच्छे किरदार के ऑफिसर्स और सहाफी और मीडिया और सिविल सोसाइटी के लोग आवाज उठाएंगे। ये मुमकिन है, हम चीजों को चेंज कर सकते हैं और कोई बाहर से नहीं आएगा, हम ही ने करना है। अच्छा मालिक साहब, जो मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप चीफ सेक्रेटरी के ऊपर यानी बरीफ के तौर पर आपने पेश किया, क्या पता नेक्स्ट वीक आप दोबारा आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि हंगामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है, क्योंकि जो आप बता रहे उसमें पास और बीसीएस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ आएंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बहुत अच्छे इंसान है हमारे काफी नहीं कोई गठजोड़ इसमें जो भाई वज़रा है कौन है ब्यूरोक्रेसी, ये गठजोड़ की तहरीक को आप माफिया का नाम दे रहे हैं, ये है कौन? मतलब इनमें वज़रा है, ब्यूरोक्रेसी है, पता चले वाज़ेह है। सर इसमें अब्दुल्ला साहब वो क्या कहते हैं, आप इधर लिखे ना कि आप काबीना का फैसले पर निर्भर नहीं हो रहा है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है आपको क्या कहते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अब्दुल्ला साहब के सवाल पे मैं आता हूँ पहले कि एक हफ्ते बाद शायद आप आ जाए और आप ये कहें कि आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, या आप ये कहें कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब अब बड़े अच्छे इंसान हैं, तो इंतकामी कार्रवाई के लिए तो हम तैयार हैं। जो भी इंतकामी कार्रवाई आप